www.tawheedkhalis TAWHEEDEKHAALIS.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ کے مجالس قرآن کے دروس جاری تھے. آج انشاءاللہ ہم 13ویں مجلس پڑھیں گے، جو کہ جس میں سورۃ الحجر کی شروع سے سورۃ النحل کے آخر تک تلاوت کی گئی. اس کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں، آپ نے وہ آیات سنی ذکر حکیم میں سے، ایسی آیات جو آپ پر تلاوت کی گئیں جن میں عبرتیں اور وعظ و نصیحت اور سبق اور دروس ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں. آگے شیخ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنی اقوام، اپنی قوموں کی طرف سے ملنے والی اذیتیں اور ان کا اس پر صبر کرنا. سورۃ الحجر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کفار نے کس طرح رسول کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اذیتیں اور تکالیف پہنچائی، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمایا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور انہوں نے کہا اے وہ کہ جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا، بے شک تو مجنون ہے، تو دیوانہ ہے. الذکر سے مراد قرآن ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بہت سی اذیتوں اور تکالیف پر صبر کیا. اسی میں سے ان لوگوں کا یہ قول بھی کہ آپ مجنون ہیں، اور انکا کہا یعنی تاکید کے صیغے کے ساتھ یہ یقیناً آپ دیوانے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد فرمائے. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انبیاء و مرسلین کے ساتھ استہزاء کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا. فرمایا وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہ ان کے پاس کوئی بھی رسول نہیں آتا مگر یہ کہ وہ لوگ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے صبر کیا اپنے رب کی رسالت، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے. چنانچہ ہر مخلص داعی جو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اپنانے والا داعی ہے، اس کے لیے ان انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام میں بہترین نمونہ موجود ہے کہ وہ نفرت نہ کرے، سینہ تنگ نہ کرے، حسرتیں نہ کرے، بلکہ دعوت اللہ کے راستے پر چلتا چلا جائے اور ان تکالیف پر صبر کرے. یہ جو انبیاء و مرسلین ہے، ان کی اور آپ کی، ان کے درمیان اور آپ کے درمیان کیا نسبت ہے؟ جب ان جیسی یعنی عظیم ہستیوں کو سب و شتم اور ایذا رسانی کا سامنا کرنا پڑا، اتنی زیادہ تکالیف کے جو پہاڑ بھی برداشت نہ کر پائیں،
اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم سورۃ الاحقاف میں کہ آپ صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا اور ان کے لیے جلدی نہ کریں. چنانچہ اس قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دیں، اور یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کائنات میں یہ سنت رہی ہے کہ جو داعیان اللہ ہوتے ہیں انہیں تکلیف دی جاتی ہے تو انہیں چاہیے کہ صبر کریں. بہت سارے لوگ بیزاری کا شکار ہو جاتے ہیں جب انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ تکالیف پہنچتی ہیں. یہ غلطی ہے. ہم اللہ تعالیٰ ہی سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. ہزیمت اختیار کرنا، شکست خوردہ ہو کر بیٹھ جانا، یہ مومن کے لیے لائق نہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کما حقہ قدر کرتا ہے اور اس دعوت کی قدر کرتا ہے جس طرح اس کا حق بنتا ہے، تو اس کے یہ لائق نہیں کہ وہ تھک ہار کر بیٹھ جائیں. سورۃ النحل میں بھی بہت سی آیات اور عبرتیں ہیں اور وعظ و نصیحتیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چوپائے، مختلف اصناف کے پیدا فرمائے اور یہ ذکر فرمائے کہ اس میں کیا کیا منافع ہمارے لیے رکھے ہیں. اسی طرح پہاڑ اور سمندر و دریا، یہاں تک کہ جو شہد کی مکھی ہے اس میں بھی کیا کیا منفعتیں موجود ہیں. یہاں تک کہ تمہارے جو زوجات ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تم پر ان کے ذریعے سے مردوں پر احسان فرمایا کہ ان میں سے انہیں اولاد اور پوتے عطا کیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتی. فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو شمار تک نہیں کر سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے. آگے شیخ فرماتے ہیں الحکمت فی الدعوہ، دعوت اللہ میں حکمت اپنانا. چنانچہ سورۃ النحل کے ہی آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ختم کیا ان آیات کے ساتھ کہ ایک داعی اللہ کو کیسا ہونا چاہیے. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راہ کی طرف بلاؤ، دعوت دو حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھے کلام اور بھلی نصیحت، وعظ و نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر جدال بھی کرنا پڑے تو وہ بھی اچھے طور پہ احسن طریقے سے کیا جائے. یہ دعات اللہ کے لیے ادب بیان ہوا ہے کہ دعوت حکمت کے ساتھ ہوتی ہے اور اچھے کلام وعظ و نصیحت کے ساتھ ہوتی ہے. اور اگر انسان مجبور ہو جائے جدال کے لیے، بحث مباحثے کے لیے بھی، تو وہ بھی احسن طریقے سے ہو، اچھے طور پہ ہو، سب و شتم گالم گلوچ نہ ہو، کسی کا مذاق اڑانا، اس کی تحقیر نہ ہو، تاکہ وہ آپ سے حق قبول کریں. اگر آپ اس حکیمانہ اسلوب کو اپنائیں گے اور اس پیارے اسلوب پر چلیں گے، یعنی نرمی اختیار کریں گے، حکمت اختیار کریں گے، تو پھر جتنی بھی دعوتیں اللہ ہیں اس کے لیے یہ کامیابی کا ذریعہ ہے اور اس کی ضمانت ہے انشاءاللہ. ایک داعی پر یہ واجب ہے کہ وہ ہر ان چیزوں سے بچے جو متنفر کرنے والی ہو، دعوت کا حلیہ بگاڑنے والی ہو، اس کو غلط صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے والی ہو، بلکہ جو دعوت ہے اس کو اچھی ترین اور خوبصورت ترین شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کریں. چنانچہ آپ علم حاصل کریں، ادب سیکھیں قرآن کریم سے، یہ باتیں جو ذکر ہوئی ہیں،
ساتھ ہی ساتھ جو انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات ذکر ہوئے ہیں ان سے بھی آپ سبق سیکھیں کہ کس طرح دعوت اللہ کی جاتی ہے. اللہ تعالی سورۃ الاعراف میں سیدنا نوح علیہ السلام کے تعلق سے فرماتا ہے قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة. ان کی قوم کے جو سردار تھے، بڑے لوگ تھے، جو گھمنڈی لوگ تھے، انہوں نے جو کافر تھے ان کی قوم میں سے انہوں نے کہا کہ بے شک ہم دیکھتے ہیں ہمارے نزدیک تو آپ بیوقوفی میں پڑے ہوئے ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، آپ نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں کوئی کم عقلی اور بیوقوفی والی بات نہیں ہے. وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں. تو شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کتنے حکیمانہ اور نرم اور ادب پر مبنی اسلوب کے ساتھ انہیں جواب دیا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. یہ حالانکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں، ان کا رد نہیں کیا اس طور پہ کہ تم لوگ بلکہ پاگل ہو اور تم یہ ہو اور وہ ہو، بلکہ ان سے جب یہ تکلیف دہ باتیں سنی، سب و شتم گالم گلوچ سنا، پھر بھی صبر کیا اور اچھے اور خوبصورت طریقے سے درگزر فرمایا. آگے شیخ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت، فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ کچھ تعلیق کروں اس آیت پر جو قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے، جو جتنے بھی اوامر اور نواہی ہیں وہ سب کے سب اس کی طرف لوٹتے ہیں، جیسا کہ علماء کرام فرماتے ہیں. اور وہ آیت یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالی حکم کرتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا. وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ تعالی منع کرتا ہے فحاشی سے، منکرات سے، والمنکر والبغی، اور زیادتی سرکشی سے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ بہت عظیم آیت ہے اور کافروں کے سرداروں میں سے ایک سردار کے اسلام لانے کا بھی سبب بنی. جب اقسم بن صیفی نے یہ آیت سنی، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، تو انہوں نے یہی کہا، یعنی اپنے کسی ایلچی کو بھیج کر، اپنے کسی قاصد کو بھیج کر انہوں نے یہ آیت معلوم کروائی تھی. تو جس کے جواب میں کہا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تو تمام اخلاق والی باتیں ہیں، مکارم اخلاق میں سے ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ تو واقعی گھٹیا اور سفلی اور گرے ہوئے باتیں ہیں، یعنی اخلاق جن سے روکا گیا ہے. تو اپنی قوم کو کہا انہوں نے کہ اس اسلام کو قبول کرنے میں تم سبقت لے جاؤ تاکہ تم اس کے بڑوں میں سے ہو جاؤ، اس کے رؤساء میں ہو جاؤ. وَلَا تَكُونُوا فِيهِ أَذْنَابًا، اس کے نچلوں میں، ان کی دموں میں نہ ہو جاؤ بلکہ ان کے سروں پر اور سرداروں میں سے ہو جاؤ دوسروں کے مقابلے میں. تو اس روایت میں جو الفاظ ہیں اس میں یعنی جو گھٹیا اور سفلی اور گرے ہوئے اخلاق ہیں، اپنی قوم کو نصیحت کی کہ یعنی اس میں تو تمام ان چیزوں سے روکا گیا ہے اور بھلے اخلاق کی طرف دعوت دی گئی ہے. تو کہا کہ تم اول لوگوں میں سے ہو جاؤ اس میں داخل ہونے والے اسلام میں، اور ان کی بعد کے لوگ اور دموں میں سے نہ ہو جاؤ. اسی طرح سے سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ وہ بھی اسلام لائے اس آیت کے سبب. چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عثمان بن مظعون کو کہ آتانی رسول اللہ آنفا وانت جالس، ابھی میرے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغامبر آئے تھے، یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا قال رسول اللہ، یعنی اللہ کے پیغمبر آئے تھے. قال نعم، آپ نے کہا ہاں.
قال فما قال لك، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ قال ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہی آیت پڑھ کر سنائی کہ انہوں نے یہ کہا اس فرشتے نے آ کے. قال عثمان فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا. تو سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ ایمان میرے دل میں جڑ پکڑ گیا اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا. یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے. تو اس کے سبب سے وہ اسلام لائے. جب اسے سنا تو اس کے اندر جو عظیم معانی موجود ہیں ان کی تاثیر کی وجہ سے آپ اسلام لائیں، اور اس کے اندر جو اخلاق عالیہ کی تعلیم ہے اور برے اخلاق سے روکا گیا ہے، ان تمام کے مد نظر آپ کے ایمان لانے کا سبب بنا. اور جو عرب تھے اگرچہ جاہلیت میں بھی وہ اعلیٰ اخلاق کی تعظیم کرتے تھے، یعنی سچائی، صداقت، شجاعت، بہادری اور کرم اور صلہ رحمی کرنا اور اچھا پڑوسی بننا وغیرہ وغیرہ. ان کے ہاں ملت ابراہیمی علیہ السلام کے کچھ بقایا جات اور آثار موجود تھے جس کو وہ باعث فخر سمجھتے تھے، اور گھٹیا اور گرے ہوئے اخلاق کو وہ بھی برا جانتے تھے، ناپسند کرتے تھے، جیسا کہ جھوٹ، خیانت اور دھوکہ دہی وغیرہ. قرآن کریم انہی مکارم اخلاق اور ان کے جو مکارم اخلاق میں سے بھی جو احسن اور بہترین ہے اور ان کے اتمام اور کمال ہے اس کو لے کر آیا، اور ہر قسم کے گھٹیا اور برے اخلاق اور رذیل اخلاق سے روکا. وہ قرآن کریم کے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید سورہ فصلت میں فرمایا کہ اس کے نہ سامنے سے باطل، اس کے نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے، نہ سامنے سے. یہ نازل کردہ ہے حکیم و حمید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا سورۃ القلم میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بلا شبہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام بھی، دیگر انبیاء بھی اخلاق عالیہ پر فائز تھے. چنانچہ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بابت پوچھا گیا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو فرمایا کہ فَإِنَّ خُلَقَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو خود قرآن تھا، یعنی چلتے پھرتے عملی طور پہ قرآن کریم کی آپ تفسیر تھے، اس کی چلتی پھرتی تصویر تھے. تو یہ جو آیت ہے اس نے تمام مکارم اخلاق کو جمع کر دیا ہے اور ہر قسم کے برے اور رذیل اخلاق سے روکا ہے. تو جو عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم کرتا ہے، وہ ہر چیز کو شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا معاملہ اور بندوں کا آپس میں معاملہ. تو ایک مومن عادل ہوتا ہے، عدل و انصاف پر قائم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت میں سے اس پر فرض قرار دیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتا ہے، اور یہ عدل ہے. اور شرک جو ہے وہ عدل کی ضد ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے. سورۃ لقمان میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بلا شبہ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. اسی طرح جو معاصی ہیں، جو گناہ ہیں، وہ بھی ظلم ہیں. جو گناہ کرتا ہے گویا کہ وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، کیونکہ عنقریب اسے اس کا وبال ملے گا اس ظلم کا اور اللہ تعالیٰ کے حق میں اس بغاوت اور سرکشی کا. اور عدل میں سے یہ ہیں، یعنی عدل کی دیگر باتوں میں سے یہ ہیں کہ جو حاکم ہے، جو مسلمانوں کے امور کا والی ہے، ولی امر ہے، اسے چاہیے کہ وہ عدل کریں.
اپنی عوام میں عدل کرے اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرے. امام عادل جو ہے، عدل و انصاف والا جو حکمران ہے، وہ ان 7 لوگوں میں سے ہوگا، جس طرح حدیث ہم نے پہلے بھی ذکر کی تھی، کہ جسے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، یعنی اپنے عرش کا سایہ، جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اگر وہ مسلمانوں سے دھوکہ دہی کرتا رہا تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا، جس طرح یہ بات بھی حدیث میں ہے. تو اسے چاہیے کہ امت کی خیر خواہی چاہیں اور ان میں عدل و انصاف قائم کریں. اس میں امام اکبر جو بڑا امام اور حکمران ہے وہ بھی شامل ہے، اور جو اس کے قاضی ہوتے ہیں اور جو اس کے دیگر عمراء اور گورنر ہوتے ہیں مختلف علاقوں کے، یا مفتیان حضرات ہوتے ہیں، یہ تمام اس میں شامل ہیں. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس میں عدل کرے. اسی طرح عدل میں سے یہ ہے کہ اپنی شہادت میں، اپنی گواہی میں عدل کریں، اپنی گواہی میں عدل و انصاف سے کام لیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النساء میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، یا تمہارے والدین یا قرابت داروں کے. العدل سے مراد القسط یعنی انصاف ہے. جو شخص گواہی دیتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی گواہی کو صدق اور سچائی، عدل و انصاف، امانت داری اور باریک بینی پر قائم رکھے، اگرچہ وہ اس کے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ گواہی دیں سچائی پر مبنی، یہاں تک کہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، اپنے آبا و اجداد یا اپنے قرابت دار اور رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو. اور شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اس کا نمونہ ملنا اور اس پر عمل کرنا بہت شاذ و نادر ہے، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ کوئی اپنے ہی نفس کے خلاف سچائی کے ساتھ گواہی دے، یا اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں کے خلاف. یہ بہت ہی شاذ و نادر ہے، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے. یہاں تک کہ وہ لوگ جو سلفیت کا دعویٰ کرتے ہیں، جب کوئی فتنے آتے ہیں تو ساری گواہی بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے دینے، جس گواہی کا اللہ تعالیٰ نے انہیں پابند بنایا ہے، اگرچہ اپنوں کے خلاف جاتی ہوں، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے. میں یہ بات دوبارہ کہتا ہوں کہ جو لوگ جو سلفیت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو سچا سلفی ہے وہ تو ضرور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دیتا ہے سچائی پر مبنی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور حق بات کہتا ہے اور حق کی نصرت اور مدد کرتا ہے اور حق کی ہی وہ گواہی دیتا ہے. جبکہ جو جھوٹا سلفی ہے، نام نہاد سلفی ہے، جب فتنے ظاہر ہوتے ہیں تو اس کی حقیقت لوگوں کو معلوم چل جاتی ہے، اس پہ سے پردہ اٹھ جاتا ہے اس کی حقیقت پہ سے، اور اس کا جھوٹ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بن جائیں، اگرچہ وہ آپ کے اپنے یا آپ کے اپنوں کے خلاف ہو، قریبیوں کے اور والدین کے یا اپنے نفس کے. اسی طرح عدل میں سے یہ ہیں کہ باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد میں عدل کرے. جب سیدنا بشیر ابو النعمان رضی اللہ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ میں نے ایک عطیہ دیا ہے اپنے بیٹے نعمان کے لیے، اور یہ کہا اور آپ کو گواہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہا اس پر. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا بشیر الک ولد سوى هذا، اے بشیر کیا تمہارے اس کے علاوہ بھی بیٹے ہیں؟ قال نعم، انہوں نے کہا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلہم وہبت له مثل هذا، کہ تم نے سب کو اس طریقے سے دیا ہے جس طرح سے دے رہے ہوں؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں. قال فلا تشہدنی اذن، پھر مجھے اس پر گواہ نہ بناؤ. فانی لا اشہد علی جور، کیونکہ بلا شبہ میں کسی بھی ناانصافی یا ظلم پر گواہ نہیں بنتا. اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے.
اسی طرح عدل میں سے یہ ہے کہ ایک مرد کو چاہیے کہ اپنی بیویوں میں عدل و انصاف کرے. اگر اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، اگر نہیں کرے گا تو بروز قیامت یوں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ جو ہے ایک طرف مائل ہوگا، فالج زدہ اور مفلوج ہوگا. اگر وہ عدل نہیں کرتا اس کے عمل کی بالکل ہو بہو جزا کے طور پہ، والعیاذ باللہ. اسی طرح حاکم کو چاہیے کہ وہ اپنی امت میں، اپنی رعایا میں عدل قائم کرے قصاص کے معاملے میں، یعنی قتل کا بدلہ قتل. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے سورۃ البقرہ میں، کتب علیکم القصاص فی القتل، مقتولین کے بارے میں قصاص لینا تم پر واجب قرار دیا ہے. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت، یعنی جو بھی قتل کرے جس کو اس کے بدلے وہ. یعنی جاہلیت میں بعض قبائل اپنی سرداری اور اپنے بڑے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. اسی طرح جو یہود ہیں ان میں بھی کسی کو نچلے طبقے میں رکھتے تھے، کسی کو اعلیٰ طبقے میں. تو جب کسی بڑے قبیلے کا، عزت دار قبیلے کا کوئی شخص کسی گھٹیا قبیلے والے کو قتل کرتا تو وہ کہتے کوئی قصاص وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اس کو جبراً زبردستی دیت دے کر جو ہے اسی پر راضی کرتے، اور وہ بھی گھٹیا ترین اور کم ترین دیت اس کو دیتے. یعنی کچھ اوسق بیکار سے کھجور دیتے ہیں. اور اگر کوئی بڑے قبیلے والوں میں سے قتل کر دیا جاتا تو پھر وہ ضرور قصاص لیتے، اور جاہلیت میں ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتا تھا. تو پھر جب اسلام آیا تو یہ فیصلہ فرما دیا، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. مگر ساتھ میں یہ بھی فرمایا فمن عفی له من اخیہ شیء، جسے معافی دے دی گئی اپنے بھائی کی طرف سے، یعنی جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کی طرف سے اسے کچھ معافی دے دی، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو وہ معروف کی اتباع کرے اور احسان بھلائی کے ساتھ ادائیگی کرے. جو سورۃ النحل کی آیت ہے وہ ہر قسم کے عدل اور فضل کو شامل ہے. قصاص لینا عدل ہے، اور قصاص یہ ہے کہ اگر آپ کا قریبی قتل ہو جائے اور آپ اس کے لاحقین، اس کے ورثاء میں سے ہیں، آپ کے والد، آپ کے بیٹے یا آپ کے بھائی، تو قصاص جو ہے وہ آپ کے حقوق میں سے حق ہیں، اور آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کا مطالبہ کریں. اور شرعی حاکم کا یہ کام ہے کہ وہ جو قاتل ہے اس کو اس کے بدلے میں قتل کرے، لیکن اگر جو ولی ہیں وہ معاف کر دیں قتل کرنے والے کو، یا تو مطلقاً طور پر اس سے درگزر کریں، یا پھر دیت قصاص کی جگہ دیت لے لیں اس کے بدلے میں، تو پھر حاکم کے لیے یہ جائز نہیں، لائق نہیں کہ وہ پھر بھی قصاص کا حکم دے، یعنی اس کا قتل کا، جبکہ خود اس کے ورثاء اس بات پہ راضی ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنے حق سے دستبرداری خود ہی کی ہے. چنانچہ جن کا کوئی قتل کیا گیا ہے تو اس کے 3 حقوق ہیں. اس کے ولی کا حق ہے کہ یعنی وہ قصاص لے سکتا ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ وہ قصاص سے دستبرداری کر کے دیت پر اکتفا کر سکتا ہے. اور ایک اور حق باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ جو مقتول ہے، جو قتل ہو گیا، بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے اس کا بدلہ دیں گے، اور اس پر احسان فرمائیں گے، عفو درگزر کر کے قاتل سے یعنی درگزر کریں گے، اور جو مقتول ہے اسے کچھ دے دیں گے جس سے وہ راضی ہو جائیں. یعنی یجیء المقتول بقاتلہ یوم القیامہ، جو مقتول ہے وہ اپنے قاتل کو لے کر قیامت کے دن آئے گا. فیقول یا ربی سل ھذا فیما قتلنی، اے میرے رب اس سے پوچھ کے اس نے مجھے کیوں قتل کیا. فیقول علی ما قتلتہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں تم نے اسے قتل کیا. فیقول،
قتلتہ علی ملک فلان، میں نے اسے فلاں کی حکومت کی خاطر قتل کیا. قال فقال جندب، صحابی رسول جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فتقیہا، اس قسم کے کام اور حرکت کرنے سے تم لوگ بچو. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس سے عقاب لے گا، اس سے سزا دے گا، اور اگر چاہے گا تو جو مقتول ہے اسے کچھ دے دے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے سورۃ المائدہ میں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے اہل کتاب پر بھی تورات میں یہ لکھ دیا تھا کہ ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور تمام زخموں کا اسی طرح قصاص بنتا ہے. تو یہ عدل میں سے ہیں، اور ایک حاکم کو، حکمران کو چاہیے کہ وہ اس عدل و انصاف کو قائم کرے، اور جس کے اوپر زیادتی کی گئی ہے وہ خود قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، بلکہ یہ حکمران وقت کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اس آیت کے بعد فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق حکم اور فیصلہ نہیں کرتے، ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. تو یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اور اسے شریعت بنایا ہے کہ عدل و انصاف قائم کیا جائے، اسی کے ذریعے سے امن و امان قائم ہوتا ہے. اگر معاملات بغیر قصاص کے چلتے رہیں، قاتل کا ہاتھ نہ پکڑا جائے، قتل کے بدلے قتل نہ کیا جائے، تو پھر معاشرے میں انارکی، فساد اور دنگا فساد ہوتا ہے. حالانکہ جو اسلام ہے وہ زندگی کو منظم رکھتا ہے، اور جتنے بھی اسلامی معاشرے ہیں ان کو منظم کر کے رکھتا ہے، امن و امان سے رہنے کا حکم دیتا ہے اور اس کی پابندی کرواتا ہے، اور ایسے اصول وضع کرتا ہے کہ جس سے اس کو یقینی بنایا جائے. تو یہ بڑے اسباب میں سے ہیں امن کے کہ جو کسی کے مال کی یا اس کی جان کے خلاف زیادتی کریں تو اس کے خلاف یہ کارروائی کی جائے. تو یہ آیت ان کو بھی شامل ہے. آگے فرمایا اس آیت میں وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے فحاشی سے اور منکرات سے. اب یہاں پر سلبیات بیان ہو رہی ہیں، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جن کا حکم دیا گیا، اوامر وہ ذکر ہو گئے. اب جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ ذکر ہو رہے ہیں کہ یہ رذیل، گرے ہوئے گھٹیا اخلاق ہیں، اس سے بچو. اسلام ہر قسم کے گھٹیا اخلاق سے، عادات سے کے خلاف جنگ کرتا ہے، اس سے روکتا ہے اور لڑتا ہے. چنانچہ فحاشی سے منع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا سورۃ الاعراف میں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، آپ کہیے کہ میرے رب نے تو صرف یہی حرام قرار دیا ہے جتنی بھی فواحش ہیں، خواہ وہ ظاہر ہوں یا باطن، چھپے ہوئے ہوں، پوشیدہ یا ظاہر، والإثم والبغي بغیر الحق، اور گناہ کے کام اور زیادتی کرنا ناحق، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند، کوئی دلیل نازل نہیں کی، یہ بھی حرام. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہ ہو، اسے بھی حرام قرار دیا. تو یہ عظیم تشریعات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امتیاز بخشا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کریں اور ان کی ادائیگی کریں. کوئی بھی معاشرہ اگر اس میں فواحش اور فحاشی عام ہو جائے تو وہ جانوروں سے زیادہ گرا ہوا ہو جاتا ہے، حیوانات سے. اللہ تعالیٰ کی قسم، جو بندر ہیں، جانور ہیں اور بعض حیوانات ہیں
وہ ان کے اخلاق موجودہ کافروں کے اخلاق سے زیادہ بہتر ہیں، یعنی انتہائی شدید انحطاط اور گراوٹ اور پستی کا، جو انتہائی مہیب اور ہیبت ناک پستی کا وہ لوگ شکار ہیں اخلاقی طور پہ۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یعنی جانوروں سے یہ لوگ گئے گزرے ہیں، بندروں تک سے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت فی الجاہلیۃ قردۃ اجتمع علیہا قردۃ قد زنت فرجموها فرجمتها معهم۔ فرماتے ہیں صحابی رسول کہ میں نے جاہلیت میں ایک بندریا کو دیکھا کہ اس پر بندر جماعت ہے کہ اس بندریا نے زنا کیا تھا، تو انہوں نے اسے رجم کیا، پتھر مارے، اور میں نے بھی ان کے ساتھ اسے پتھر مارے، سنسار کیا اسے۔ تو بندروں نے اور بندریا کو جو ہے سنسار کیا کیونکہ اس نے زنا کیا۔ یہاں یعنی اس سے معلوم ہوا بندروں تک کے پاس غیرت موجود ہے، تو یہ ان جانوروں سے گرے ہوئے لوگ ہیں، اور زیادہ ان کی مشابہت جانوروں میں سے خنزیر کے ساتھ ہے، سور کے ساتھ، کیونکہ جو خنزیر ہے ایسا دیوس ہے کہ جس کی دیوسیت اور بغیرتی کی جانوروں میں مثال نہیں ملتی، چونکہ وہ اس کا گوشت کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے گوشت کو حرام کرا دیا ہے بہت ساری حکمتوں کی وجہ سے، شاید کہ یہ بھی اس میں حکمت ہو، کیونکہ اس کے اخلاق بہت خسیس، گرے ہوئے، رذیل اور گھٹیا ہیں۔ تو جب وہ اسے کھاتے ہیں، ان کے قوانین خنازیر کے ساتھ ہی چلتے ہیں، سوروں کے، کوئی حد نہیں، کوئی رجم اور سنسار کرنا نہیں، کوئی قصاص نہیں، کوئی غیرت نہیں، اور آخر تک کوئی چیز ان کے ہاں موجود نہیں۔ تو پھر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اسلام کے ساتھ عزت حاصل کرے، اس کو باعث فخر جو ہے سرمایہ سمجھے، اپنے دین سے تمسک اختیار کرے، اس کو مضبوطی سے پکڑیں، کیونکہ ان مسلمانوں نے آج ان جو ہے مغرب زدہ لوگوں کے اور مغرب کے لوگوں کے بہت سے اخلاق اپنا لی ہیں، جو کہ حیوانات سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ ہم ان کے اخلاق اپنائیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے جیسے کپڑے پہنیں، اپنی داڑھیاں مونڈ لیں، کیونکہ جب دیکھا کہ یہود و نصارہ اپنی داڑھیاں موڑ لیتے ہیں، کلین شیو ہو جاتے ہیں، تو ہم نے بھی یہی کیا، اور وہ ٹائی پہنتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں، پتلون پہنتے ہیں، تو ہم نے بھی ان کے جیسا حلیہ اپنا لیا، اور اسے ہم ماڈرن ہونا سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ اسلامی لباس سے زیادہ افضل ہے اس قسم کے لوگوں، مغرب زدہ لوگوں کے نزدیک۔ تو وہ ان کے بڑے بڑے لوگ، اعلیٰ پائے کے لوگ جو ہیں، وہ مغربی چال ڈال رکھتے ہیں، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے، اور بہت سارے ان کے اخلاق میں سے بہت سے اخلاق کو اپناتے ہیں۔ تو اے نوجوانوں، اسلامی اخلاق کو اپناؤ اور اسی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھو۔ یہ جتنی بھی تشریعات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سراسر اعلیٰ اخلاق پر مبنی ہیں، عقائد ہوں یا اس کے علاوہ، تاکہ ایک مسلمانوں کی جو زندگی ہے وہ استقامت پر اور بھلائی پر قائم رہے، اعلیٰ اخلاق پر، عدل و انصاف پر، اور ہر قسم کے فواحش سے دور، ہر قسم کے ظلم و زیادتی اور عدوان سے دور۔ تو فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور جو المنکر ہے، ہر وہ منہیات، ممنوع چیزیں جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں، وہ منکر ہیں، جیسا کہ زنا ہے، قتل ہے، خیانت ہے، دھوکے بازی ہے، اور اس جیسی چیزیں ہیں۔ یہ سب چیزیں منکرات میں شامل ہیں، اور ان میں سر فہرست منکرات میں شرک ہے، اسی طرح بدعت بھی سر فہرست ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کا حکم کریں، برائیوں سے روکنے والے بنیں۔ یہ اس امت کے امتیازات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ آل عمران میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہو تم اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔
یعنی یہ جو امت ہے اس درجے پر، اس منزلت پر فائز ہوئی ہے ان امور کی وجہ سے، یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے. لیکن اگر وہ اس عظیم شریعت کو چھوڑ دیں گے اور فواحش عام ہو جائیں گے اور منکرات غالب آ جائیں گے تو پھر امت یہ قدر و منزلت کھو دے گی. ان کی جو یہ خیریت ہے یعنی بہترین ہونا، یہ ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا، سوائے وہ لوگ جو اس سے تمسک اختیار کرے رکھیں اور اس سے جڑے رہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایک طائفہ ہیں، ایک چھوٹا سا گروہ ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنی قرار دیا کہ وہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا. چنانچہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک چھوٹا سا گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. لا یضرهم من خذلهم، انہیں چھوڑنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. حتی یأتی امر اللہ وهم کذالک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، قیامت آئے اور وہ اسی حال میں رہیں گے. آگے فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے فواحش سے، منکرات سے اور ظلم و زیادتی سے. البغی یعنی زیادتی کرنا، چاہے مسلمانوں کے مال کے حوالے سے زیادتی کرنا یا ان کی عزتوں کے یا ان کے خون بہانے یا اس شکل یا مختلف شکلوں میں کسی بھی طور پہ جو زیادتی کی مختلف اقسام ہیں ان میں سے کوئی بھی صورت ہو، اس سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اور اسے حرام قرار دیتا ہے. اور ایک مسلمان کو اس بات کا پابند اور مکلف بناتا ہے کہ وہ اس کے خلاف لڑے. تو ہمیں چاہیے کہ عدل و انصاف کو قائم رکھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور ہر قسم کے فواحش و منکرات سے اجتناب کریں، دور رہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، تاکہ ہم بہترین امت کہلائیں جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، جس آیت میں ذکر ہوا. اس کے ساتھ ہی آج کا درس ختم ہوتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.